کل امتی معافن الا المجاہرین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب کے لیے معافی کی امید ہے مگر جو لوگ کلم کلا گناہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کلم کلا ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاری فرمائی تھی مگر صبح کو خود کو اپنے کو فضیحت کرنا شروع کیا کہ میں فلاں نے ہم نے فلان دن فلان کام کیا تھا، خود اپنی پردہ دری کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا تھا۔ اور کبھی گناہ کی برائی کم ہوتے ہوتے کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی واسطے ایک بزرگ کا قول ہے کہ تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور مجھے کفر کا خوف۔ ایک نقصان گناہ کا یہ بھی ہے کہ ہر معصیت دشمنان اللہ میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے، تو گویا یہ شخص ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے۔ مثلا لواطت قومی لوط کی میراث ہے، کم ناپنا تولنا قوم شعیب علیہ السلام کی میراث ہے، آل و فساد فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے، تکبر قوم ہود علیہ السلام کی۔ تو یہ غازی ان لوگوں کی وضع و ہیبت بنائے ہوئے ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے، مشابہت اختیار کرے، وہ ان ہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ، جس بندہ عزیز نے اس کے دربار سے سر پھیرا، پھر جس کسی کے دروازے پر بھی گیا ہو، اسی کچھ عزت نہیں ملی اگرچہ لوگ بخوف اس کی ظلم شرارت کی اس کی تعظیم کرتے ہو، مگر کسی کی دل میں عظمت نہیں رہتی۔ گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کے نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتے ہیں، اسی طرح اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، اور سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ گناہ کی سزا تو الگ ہوگی، یہ لعنت اس پر ترا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہائم نافرمانی کرنے والے آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ قات سخت ہوتا ہے اور بارش رک جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ابن آدم کی گناہ کے نحوست سے ہے۔ ایک نقصان یہ ہے گناہ کی کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے، کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے، کدورت معصیت سے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ بلکہ خود گناہ کرنا دلیل کم عقلی ہے۔ اگر اس شخص کی عقل ٹھکانی ہوتی تو اس حالت میں کہیں گناہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ان کے ملک میں رہتا ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے فرشتے گواہ بن رہے ہیں، قرآن مجید منع کر رہا ہے، ایمان منع کر رہا ہے، موت منع کر رہی ہے، دوزخ منع کر رہی ہے۔ گناہ کرنے سے اس قدر سرور و عزت نصیب نہ ہوگا جس قدر دنیا و آخرت کے منافع سے اس سے فوت ہو گئے۔ بھلا کوئی عقل سلیم والا ان باتوں کے ہوتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے؟ گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جو گناہ ان گناہوں سے بڑھ کر ہیں ان پر تو بدرجہ اولا استحقاق لعنت ہے۔ لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر جو گودے اور گدوائے اور جو غیر کے بال اپنے بالوں میں ملا کر دراز کرے اور جو دوسرے سے یہ کام لے،
لعنت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے سود لینے والے پر اور دینے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس پر گواہ پر. لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ ہو. یعنی جب نکاح میں شرط